طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے. وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج مومنو آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا, پل پل دیکھتا رہا, اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے, پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی. اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی, فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی. ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے, یہ سورس بھی لگا دیا ہے, ہر طرف دیکھتا رہا. اخیر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں, میرے پروردگار سے ہی آئے گی. اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی. بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے, اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی, رنگ لائیں گی. ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی. ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں, وہ رنگ لائے گی. فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں, ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی, ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی. آپ انتظار کرنا, وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا. وہ دن آئے گا, یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں. اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا, آپ لوگ ڈرتے ہوں گے مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں, ان کو برا لگے گا, ان کو برا لگے گا, بہتوں کو برا لگے گا. یہ میری بات نہیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں, اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا چراغ اسلام ہے, اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے, اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے. اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے. اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو, اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا, اگرچہ کافر یہ بات ناپسند کرتے ہوں, اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے یہ بات تو بری لگے گی ہی. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا. یاد رکھو زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے, ہم سب مومنوں کی شان ہے. بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے, آؤ ان برائیوں کی وادیوں سے جس میں پڑے ہوئے ہو. نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, تمہاری نمازوں کا حساب کر لو, تمہارے اپنے اعمال کا حساب کر لو. اللہ کی مدد کو پکارتے ہو تو یقیناً اپنے چہرے صاف تو کر لو, اپنے دلوں کو پاک تو کر لو, اپنے اعمال, اپنی پیشانیوں کو مسجدوں کے سجدوں سے سجا تو لو. پھر مانگنے میں تمہیں ایک مزہ بھی آئے, ایک لطف بھی آئے. رحمان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو لطف بھی آئے, اپنے لیے بھی اور مظلومین کے لیے بھی مانگنے میں مزہ تو آئے. لیکن جب آج ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ دل میں بات آتی ہے, فجر تو قضا کر کے سویا تھا, عشاء تو پڑھا نہیں تھا, اور میرے حالات یہ ہیں, حرام کھایا ہوا ہے, کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے. ان تمام معاملات کو لے کر کس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو میرے عزیزوں. جب صاف ستھرے ہو جاؤ تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اس لیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, صاف پیالہ لے کر کے آؤ گے تو دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور مٹھائی بھی دی جا سکتی ہے, لیکن پیالے میں ہی کیچڑ بھر کر کے لاؤ تو دودھ دینے والا کیا اس میں دودھ ڈالے, اور مٹھائی دینے والا کیا اس میں مٹھائی ڈالے. یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اپنے پاک دلوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو فوراً تمہارے لیے مدد بھی آ جائے, فوراً مدد بھی آ جائے. اللہ کریم ان غزہ کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی فتح کو سدا قائم و دائم رکھے, اور ان کے ٹوٹے پھوٹے بکھرے گھروں کو اللہ تعالیٰ پھر سے آبادی عطا فرمائے. ان کے کمزوروں کو مولا طاقت و قوت عطا فرمائے, ان کے شہیدوں کو مولا اجر عظیم نصیب فرمائے, ان کی بیواؤں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے یتیموں کو مولا طاقت و قوت عطا کرے, ان کی مسجدوں کی آواز اور ان کی گونج کو مولا پھر سے بلندی عطا فرمائے, اور ان کے صبر اور ان کے استقامت اور ان
کے حوصلے کو مولا پورے دنیا کے مومنین کے دلوں میں قائم عطا فرمائے. ان کے ہر طرح کے حوصلے، ان کے صبر اور ان کے مجاہدانہ استقلال کو مولا ہم سب کے لیے ذریعے نجات عطا فرمائے. ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سبق آموز حکایت عطا فرمائے.